السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں نے سورہ ہود کی آیات 50، 51 اینڈ 52 کو سلیکٹ کیا تھا کہ ان پہ کچھ بات کی جائے، اور مینلی دا ٹاپک ول بی اباؤٹ شرک۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ اور عاد یعنی قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ اس نے ان کو دعوت دی کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ ہی کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یہ تم محض افترا کر رہے ہو۔ یعنی قوم عاد کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے اب، یعنی ایک اور قوم جو کہ دیگر صورتوں میں، کچھ اور صورتوں میں ان کا تھوڑی اور ڈسکرپشن آتی ہے کہ ہاؤ سکسیسفل دے ور اینڈ ہاؤ فزیکلی، یعنی اتنے کامیاب قوم بھی تھی دنیاوی اعتبار سے، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی فزیکلی بہت ٹال لوگ تھے، یعنی تندرست تھے اور بہت اونچے قد کے تھے، یعنی طاقتور بھی تھے جسمانی لحاظ سے بھی، اور مادی ترقی بھی بہت تھی ان کی۔ تو اس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک رسول یعنی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور اس سورہ کا نام بھی ہود ہے۔ تو جو کہ بیسکلی انہی کے بھائی، یعنی کہا گیا کہ انہی کے قوم کے ایک شخص تھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کیا، اور جہاں بھی کسی نبی کا ذکر ہوا تو یہی بتایا گیا کہ وہ انہی کی قوم میں سے ایک شخص ہوتا ہے۔ اور نبی کا سب سے امپورٹنٹ میسج کیا ہوتا ہے جو اس نے انسانوں کو یا اپنی قوم کو کنوے کرنا ہوتا ہے، جو بتانا ہوتا ہے، وہ یہ کہ لوگوں اللہ ہی کی بندگی کرو، یعنی تمہیں صرف اور صرف اللہ کو اپنا معبود بنانا ہے۔ صرف اللہ ہی وہ ہستی ہے، وہ ایک واحد ہستی ہے جس کی تم عبادت کر سکتے ہو، جس کے یعنی ہر حکم پہ تمہیں سبمٹ کرنا ہے، جس کی تم کمپلیٹ فرما برداری کرو گے، جس کو تم اپنا الہ مانو گے، یعنی وہی ہستی ہے جو کہ جس کو تم ورشپ کر سکتے ہو۔ اور اس ہستی کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسی ہستی ہے نہیں جو تمہاری ورشپ، پرستش، محبت، کمپلیٹ ٹرسٹ، سرنڈر، سبمیشن ڈیزرو کرے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ یہ تم محض افترا کر رہے ہو، یعنی جو تم نے دوسرے اپنے فالس گاڈز بنا لیے ہیں، جھوٹے خدا جو بنا لیے ہیں، یہ محض ایک انوینشن ہے۔ تم نے اپنی طرف سے ایک چیز کو گھڑ لیا ہے، ایک جھوٹی بات ہے جس کو تم نے انوینٹ کر لیا ہے، بنا لیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے نبی کا مین میسج۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون۔ اب فرماتے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام کی بات کنٹینیو ہو رہی ہے، اے میری قوم کے لوگوں، میں اس پر تم سے کسی معاوضے کا طالب نہیں ہوں۔ I am not asking you for any recompense۔ میں یہ جو کام کر رہا ہوں، اللہ کا جو میسج تمہیں پہنچا رہا ہوں، کیا میں اس کے بدلے میں تم سے کچھ مانگ رہا ہوں؟ یعنی کوئی میں پیسے مانگ رہا ہوں، کوئی فیور، کوئی پوزیشن آف پاور، کچھ بھی نہیں۔ میرا اجر تو بس اسی کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ یعنی میں اگر میری انٹینشن خراب ہوتی یا یہ میسج نعوذ باللہ جھوٹا ہوتا، ٹھیک ہے، اب یہ پیغمبر خود یہ بات کہہ رہے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام، تو پھر میں تم سے کچھ مانگتا نا اس کے بدلے میں، یا میری کوئی اور انٹینشنز واضح ہو جاتی کہ میں کچھ اور چاہ رہا ہوں اس سے، تو وہ تو کیا بتا رہے ہیں کہ میرا اجر تو بس اسی کے ذمے ہے، یعنی میں تو صرف اس سے اجر ایکسپیکٹ کر رہا ہوں۔ آئی ایم ڈوئنگ دس کمپلیٹلی سیلف لیسلی، یعنی کہ میں صرف اور صرف اللہ سے اس کا بدلہ چاہتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیونکہ اس نے مجھے اس کام کے لیے چنا ہے۔ تو پھر تم اپنی عقل کیوں نہیں استعمال کرتے کہ میں ایک سچا نبی ہوں؟
یعنی ایک نبی کی جو سنسیئرٹی ہے اس کو آپ ڈاؤٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا کیریکٹر اتنا کلین اینڈ ابو بورڈ ہوتا ہے اور اتنا نوبل کیریکٹر ہوتا ہے، اور نظر آتا ہے کہ وہ کس یعنی سنسیئرٹی کے ساتھ، کس یعنی خلوص اور خلوص نیت کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ بات کرتا ہے، اپنی قوم کو کنوے کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ کی باتوں کو. ٹھیک ہے، اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ آیت 52 میں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. اور اے میری قوم، اب یہ حضرت ہود علیہ السلام کی بات کنٹینیو ہو رہی ہے، اور اے میری قوم اپنے رب سے بخشش مانگو. ٹھیک ہے، استغفروا، استغفار کرو، اور پھر کیا کرو؟ پھر اس سے توبہ بھی کرو. وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت کے ساتھ تمہیں اور زیادہ قوت دے گا، اور تم مجرم بن کر منہ نہ موڑو. اب کرنا کیا ہے؟ یعنی قوم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک تو تم نے اپنا جو لائف سٹائل گزارا ہے وہ شرک پر بیسڈ ہے. ٹھیک ہے، یعنی تمہارا بلیف سسٹم کیا ہے؟ شرک پر مبنی ہے. تمہارے اللہ کے علاوہ بہت سارے اور خدا ہیں جو کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدائی میں شریک کر لیے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو کام ہے یہ بالکل کیونکہ یہ جھوٹ ہے، ایسے کوئی خدا ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک سخت قسم کی ناانصافی ہے کہ اس ہستی کو وہ درجہ نہیں دیا جا رہا جو وہ ڈیزرو کرتی ہے. تو اب تم کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، مغفرت طلب کرو، اور پھر کیا کرو؟ اللہ کی طرف پلٹو. توبہ کیا ہے؟ استغفار کیا ہے؟ استغفار کا مطلب ہے ٹو سیک Allah's forgiveness، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا طالب ہونا، اس کو تلاش کرنا، اس کو چاہنا. ٹھیک ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، یعنی آپ اپنے گناہوں پہ نادم ہوں، اور پھر اللہ سے معافی مانگیں. اور توبہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف پلٹنا، کہ اب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے ہیں. تو اب آپ اپنے جو پہلے جو کام آپ کیا کرتے تھے جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آپ کو حاصل ہو رہی تھی، اب اس کے بجائے اب آپ وہ کام کریں گے جو اللہ کو پسند ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ندامت، احساس گناہ کا، اینڈ دین انسان اپنے بیہیویئر کو چینج کرے، اپنے اس رویے کو بدلے، اپنی اصلاح کر لے، اپنی کریکشن کر لے. اور اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں یہ خوف نہیں ہونا چاہیے کہ اگر تم ایک اللہ کی عبادت کرو گے اور اپنے ان یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تم نے شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں ان کی عبادت کرنا، ان کی پرستش کرنا، ان کے لیے فیورز کرنا، ان کے لیے نظر و نیاز کرنا، یا یعنی کچھ بھی کرنا، کسی انسان کو بھی اگر آپ نے اس خدا کا درجہ دے دیا اور آپ اس کو بھی کیا کہتے ہیں، اس کی بھی آپ رضامندی چاہ رہے ہیں اسی طرح جس طرح آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں کوئی ایسا خوف نہیں تمہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہارا رزق چھین لے گا. یعنی کیونکہ اللہ ہی ہے جو رازق ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم استغفار کرو گے اور تم توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے کیا برسائے گا؟ بارش، موسلا دھار بارش بھیجے گا، اینڈ بینیفیشل رین ہوگی، فائدہ مند بارش ہوگی. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اور تمہاری قوت کے ساتھ تمہیں اور زیادہ قوت دے گا، اسٹرینتھ دے گا اللہ تعالیٰ تمہیں. ٹھیک ہے، یعنی مادی ترقی بھی ہوگی، اور تم مجرم بن کر منہ نہ موڑو. یعنی اگر تم یہ نہیں کرو گے تو ایز اے ریزلٹ تم کیا بن رہے ہو؟ تم کرمنل ہو رہے ہو اللہ کی نظر میں. اب اس پہ میں نے اس بات کو میں نے جو ہے ذرا اور ڈیپلی بھی انڈرسٹینڈ کیا، اس پہ ریفلیکٹ کیا کہ شرک جو ہے وہ کیا ہے اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں. یعنی میرے ذہن میں ایک بات یہ آئی کہ جب آپ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ تو بیسکلی آپ جو آپ کی سب سے امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے اس دنیا میں، یعنی انسان کی سب سے جو امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے ایک مسلمان کی، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اس کی اللہ کے ساتھ ہے.
تو جب آپ اس رشتے میں ناانصافی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس ہستی کو وہ عزت، وہ محبت، اس کے آگے وہ عاجزی نہیں شو کرتے، اس کے ہر فیصلے پہ آپ سر تسلیم خم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے کوئی خوف نہیں ہوتا آپ کو، جو خوف وہ ڈیزرو کرتا ہے، یعنی کہ آپ کو اس کی ناراضگی سے خوف زدہ ہونا چاہیے. جب آپ یہ سب چیزیں نہیں کرتے اور اللہ کو اس کا یعنی الہ ہونے کا، خدا ہونے کا، یعنی رب ہونے کا، ٹھیک ہے، رازق ہونے کا، سب سے بڑی ہستی ہونے کا آپ اس کو حق نہیں دیتے، اور آپ یہ مس پلیسمنٹ آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ کی جو عبادت ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ نے اور خداؤں کو بھی وہ جگہ دی ہوئی ہے. اب کیا ہو رہا ہے، آپ کی یہ ریلیشن شپ خراب ہو گئی، اس میں فساد ہو گیا، ٹھیک ہے نا، آپ ظلم کر رہے ہیں. اس کے نتیجے میں کیونکہ آپ کی سوچ ہی اب فلاڈ ہو گئی، آپ کی سوچ میں یہ فلا آ چکا ہے، اور آپ سب سے زیادہ جو ہستی آپ کی شکر گزاری ڈیزرو کرتی تھی، سب سے زیادہ جو آپ کی ہستی جو آپ کی یعنی فرما برداری ڈیزرو کرتی تھی، آپ نہیں کر رہے. تو ایز اے ریزلٹ آف دس کیا ہوگا، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر جو آپ کے باقی انسانی رشتے ہیں معاشرے میں، آپ ان کے ساتھ بھی ناانصافی شروع کر دیتے ہیں. یعنی آپ کے ماں باپ اللہ تعالیٰ کے بعد پھر سب سے زیادہ آپ کی کیئر، محبت، عزت، شکر گزاری جو شخصیات ڈیزرو کرتی ہیں وہ کون ہیں؟ آپ کے ماں باپ ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح رشتہ دار ہیں، پھر یعنی ہمسائے، پھر آپ کے اساتذہ، جو ڈفرینٹ لیولز پہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہو. تو اسی طرح پھر کیا ہوگا کہ یہ یہاں تک بھی نہیں رکے گی یہ بات. اس کے بعد پھر انسانوں کا جو ریلیشن شپ کائنات کے ساتھ ہے، یعنی آپ کا جو آپ کی انوائرمنٹ ہے، اس میں جو کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی، اس میں جو اللہ تعالیٰ کی یعنی بنائی ہوئی جو دیگر کریشن ہے، فار ایگزامپل جو جانور ہیں، آپ ان کے ساتھ بھی برا سلوک کریں گے، ان کو بھی آپ جو ہے ان کے حقوق نہیں ادا کریں گے. اسی طرح جو آپ کی انوائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی فساد مچائیں گے، آپ کچرا پھیلائیں گے، گندگی پھیلائیں گے، پلیوشن کریں گے، کیونکہ انسان جو ہے وہ اس کا مائنڈ سیٹ یہ بن چکا ہے. تو وہ بیکاز آف دس آئی وڈ سے ڈیفیکٹو مائنڈ سیٹ، بیکاز آف شرک، آپ کے باقی سارے ریلیشن شپس بھی کرپٹ ہو جاتے ہیں، فساد آ جاتا ہے. اور جو ہے اس میں سے اور اس کے بعد پھر جو ایک سوسائٹی وجود میں آتی ہے، جو معاشرہ جو پھر وجود میں آتا ہے، وہ کیسا ہے؟ وہ پھر ایک فساد کا شکار ہے، ٹھیک ہے. اس معاشرے میں انسان جو ہیں ان کو ان کے جو جائز حقوق ہیں وہ نہیں مل رہے. دیر از انریسٹ، ٹھیک ہے، لوگ ایک دوسرے کو ٹرسٹ نہیں کرتے، لوگوں کو جو ہے اپنے جائز حقوق نہیں مل رہے، اور ایک خوشگوار معاشرہ وجود میں نہیں آ رہا، لوگوں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے، ریسورسز جو ہیں پراپرلی ڈیوائڈ نہیں ہو رہی ہیں، اینڈ اسی طرح بہت زیادہ ناانصافی ہے اس معاشرے میں. تو یہ جو معاشرہ ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی یعنی ناراضگی کا شکار ہوگا. اینڈ ویسے ہی اس معاشرے میں پھر کرائم بھی بڑھے گا، اور کئی طرح کے فسادات وجود میں آئیں گے. تو دیز were some of my reflections on these 3 verses. یہ میری کچھ یعنی تفکر تھا، کچھ میرے ریفلیکشنز سے جو میں نے شیئر کیے. تو اگر آپ کچھ اور مزید اس میں ایڈ کرنا چاہیں، یا آپ مجھے کریکٹ کرنا چاہیں، یا اینی تھنگ یو وڈ لائک ٹو کامنٹ، I'd be very happy with your feedback. تو please do give me your feedback. جزاک اللہ خیراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.